السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ خواتین ملت، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور دیگر سامعین اور سامعات، آج کے اس زوم پروگرام کا عنوان ہے بڑوں کا احترام اور ان کی قدر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق دے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت، پیار اور ہمدردی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مختصر طور پر ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ دین اسلام آداب اور احترام کا دین ہے، انسانیت، ثقافت، تہذیب اور تمدن کا دین ہے۔ دین اسلام نے جن آداب اور اسلامی تعلیم کی رہنمائی کی ہے، ان کا اپنانا اپنی زندگی کے سارے امور میں اپنے آپ کو ایک باعزت مسلمان اور انسان بنانا ہے۔ جہاں دین اسلام کے اندر بہت سارے آداب، سلیقے، تمیز، تہذیب، تمدن اور ثقافت کی تعلیم دی گئی ہے، وہیں پر دین اسلام کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنے سے بڑوں کا احترام، ان کی عزت اور ان کی حسب حیثیت خاطر اور مدارات کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں باخبر اور ہر چیز کے بارے میں قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے سورہ روم کی آیت نمبر 24 کے اندر بیان فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ذات اقدس ہے جس نے تم کو کمزوری سے پیدا کیا۔ آیت کے اس ٹکڑے سے اشارہ ہے اس مرحلے کی جانب، ان حالات کی جانب جب ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں جنم لیتا ہے، کمزور رہتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد نہایت ضعیف، ناتوا اور کمزور ہوتا ہے۔ گویا انسان کی خلقت اور تخلیق اور پیدائش کی شروعات ہی میں کمزوری سے ہوتا ہے، ضعافت اور نہایت کمزوری کی جانب ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو کمزوری کے بعد طاقتور بنا دیتا ہے اور طاقت عطا کرتا ہے۔ یہ اس عمر کی طرف اشارہ ہے جب ایک بچہ بچپنے سے گزر کر ماں کے پیٹ سے اور پھر زمین پر آنے کے بعد بچپنے کی عمر سے گزرنے کے بعد عنفوان شباب کو پہنچتا ہے، جوانی کے
دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جب وہ جوانی کی عمر پہ پہنچ جاتا ہے تو گویا کمزوری سے ایک طاقت اور قوت کی عمر کو پا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ثم جعل من بعد قوت ضعفا، بچپنا، پھر جوانی، اور پھر جوانی کے بعد جوانی کی ساری طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بال پکنے لگتے ہیں، بڑھاپے کی طرف انسان رواں دواں اور بھاگتا ہوا چلا جاتا ہے. تو طاقت کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ پھر اسی کمزوری کی طرف لوٹا دیتا ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف، کبر سنی کی طرف، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بوڑھا کر دیتا ہے. دماغ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، آنکھ کان ناک سب بوڑھے اور کمزور ہو جاتے ہیں، عقل اور سوچ اور سمجھ بھی بوڑھی اور کمزور ہو جایا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا فرماتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے 3 اسٹیپ اور 3 مراحل کا تذکرہ کیا. پہلے کمزوری، پھر بعد میں طاقت، پھر تیسری مرتبہ پھر اسی کمزوری کی طرف اللہ لے آتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ترین نعمت کا احساس دلایا ہے کہ آج کوئی طاقتور ہے، کوئی تونگر ہے، کوئی مضبوط ہے، اور اس کے گھر میں، اس کے سماج میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور عقل والے ہیں، کم سمجھ والے ہو گئے ہیں بڑھاپا کی وجہ سے. تو کسی تونگر کو، کسی طاقتور کو، کسی مضبوط جسم یا کسی بھی حیثیت سے مضبوطی رکھنے والے کو غرور اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایسے انسان کو جو جوانوں کی جماعت ہے، خاص طور پر اپنے سے کم سن لوگوں پر اور اپنے سے چھوٹے لوگوں پر رحمت، مہربانی اور شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے، اور اپنے سے بڑے لوگوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر جو ہے مہربان رہنا چاہیے اور اس کی قدر اور اس کا احترام کرنا چاہیے. میری ماؤں اور بہنوں اور دیگر سامعین کرام، خصوصیت کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کو سب سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے آپ کو اسلامی تعلیم کے سانچے میں ڈھال کر اپنے آپ کو بنانا اور سنوارنا چاہیے. کیونکہ سماج کے اندر، گھر کے اندر خاص طور پر کم عمر کے لوگ بڑوں کی تقلید کرتے ہیں، انہی سے معاملہ اور اخلاق اور معاملات کو اخذ کرتے ہیں اور لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے اوپر ایک طرح سے فرض اور واجب ہے اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی تربیت. کس معاملے میں؟ اپنے سے بڑوں کے احترام کے معاملے میں، اپنے سے بڑوں کی عزت کے معاملے میں، اپنے سے بڑوں کے قدر اور مریادہ کے بارے میں. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ کم عمر کے لوگ، بچے جو 7 سال 8 سال کے ہو جاتے ہیں، یا نوجوان لوگ جو 15 سے لے کر کے 30-35 سال کی عمر، 40 سال کی عمر کو ہوتے ہیں، تھا کوئی زمانہ کہ اپنے سے بڑی عمر والوں کے سامنے بولنا پسند نہیں کرتے تھے، چارپائی پر اکٹھا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کی ایک عزت اور احترام کرتے تھے. لیکن آج جس کو ہم اور آپ ماڈرن دور کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں اس طرح ہمارے بچوں کے اندر، ہمارے بڑوں کے اندر اور کہیں نہ کہیں ہمارے چھوٹوں کے اندر اس طرح کی عادتیں پا گئی ہیں کہ آج کوئی آب اور تاب نہیں ہے. ہر ایک آدمی اپنے گھروں کے بڑوں کے بارے میں محسوس کرتا ہے، اپنے گھروں کے چھوٹوں کے بارے میں محسوس کرتا ہے کہ آج کوئی آب اور تاب نہیں ہے.
اس کو لوگ بدقسمتی سے ماڈرن دور کرتے ہیں، ماڈرن زمانہ کہتے ہیں۔ آج چھوٹے کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کسی نہ کسی طرح کم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر کچھ سماج کے اندر چھوٹوں کے ساتھ محبت اور پیار کا برتاؤ ہے، لیکن سب سے بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج چھوٹوں کے یہاں، کم عمر لوگوں کے ہاں، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں، بڑوں کا احترام جاتا رہا ہے۔ مدرسوں میں تربیت کی نہ ہونے کی وجہ سے، گھروں میں فلمی اسٹائل اختیار کرنے کی وجہ سے، اور نیٹ کے خرابیوں کی وجہ سے، یا سماج کے بگاڑ اور فساد کی وجہ سے آپ بھی یہ بات محسوس کرتی ہیں، اور مرد لوگ بھی محسوس کہ آج کوئی آن اور بان، کوئی آب اور تاب نہیں ہے۔ چھوٹوں کے زبان پر بڑوں کے خلاف، بڑوں کے سامنے جو چاہتے ہیں بک دیتے، جو چاہتے کہہ دیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بچہ بڑوں کا احترام نہیں سیکھے گا، جب بچہ بڑوں کی قدر نہیں سیکھے گا، جب بچہ بڑوں کے مقام اور رتبے کو نہیں جانے گا، تو ایسی صورت میں وہی بچہ بڑا ہوگا اور پھر وہ سماج حیوانیت کا شکار ہو جائے گا، درندگی کا شکار ہو جائے گا، بے قدرہ اور غیر ادب والا ہو جائے گا، غیر مؤدب ہو جائے گا۔ اور یہ بے ادبی بڑوں کے ساتھ، بڑوں کا احترام نہ کرنا، یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور مجھے معاف کریں گے علماء کرام، خاص طور پر علماء کرام کے بہت سارے گھروں میں یہ دیکھا جا رہا ہے، یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کے بچے اور بچیاں بڑوں کی قدر کرنا جانتے ہی نہیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ علماء کرام اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ہوں گے، سکھاتے ہیں، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ علماء کے گھر میں خاص طور پر شیطان پیدا ہو جاتے ہیں، نااہل پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ علماء برادری کے لیے ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ آج بچیوں کے اندر بڑوں کا احترام کہیں نہ کہیں کم ہوتا جا رہا ہے، اور بچوں کے اندر بھی تو اور زیادہ کم ہو، اور اس پریشانی کے شکار اکثر اور بیشتر گھر والے ہیں۔ اس لیے خصوصیت کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ذریعہ بچوں تک اپنا یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اسلام نے ہمیں مؤدب بننے کا حکم دیا ہے، ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ اگر اس تربیت کی روشنی میں ہم کسی بھی سماج کے اندر رہیں تو ہماری عزت کی جائے گی، ہمارا احترام کیا جائے گا، اور ہماری تقلید کر کے لوگ غیر مسلم بھی اپنے سے بڑوں کا احترام کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو بڑوں کا احترام شریعت کے مزاج کے حساب سے فرض اور واجب ہے، اور ہر حیثیت سے اس کا احترام کی فرضیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی سن رہے ہیں، اور دیگر سامعین کرام بھی سن رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ سے بڑا آپ کا باپ ہے، آپ سے بڑا آپ کی ماں ہے، آپ سے بڑے آپ کے بڑے بھائی اور بہن ہیں، تایا اور چاچا ہیں، ان کی کچھ اور ہی، ان کا احترام آپ کے اوپر بڑا ہونے کی وجہ سے اور دیگر رشتوں کی وجہ سے اور ہی زیادہ واجب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سے بڑا آپ کا استاذ ہو، آپ کا کلاس فیلو ہو، آپ کا پڑوسی ہو، کسی طرح کا بھی پڑوسی، تو یہ بڑوں کا احترام کا درجہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی اہمیت اور ہی کہیں نہ کہیں زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام، اپنے سے عمر میں بڑا، اپنے سے عمر میں بڑا، ان کی عزت، ان کا احترام، ان کی قدر، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے۔
ضروری ہے، کیونکہ جب دل کے اندر اپنے سے بڑوں کا احترام رہے گا تو دل کے اندر ان کی قدر ہوگی، اور پھر جب کسی بڑے انسان کی قدر ہو جائے گی، احترام ہو جائے گا، تو ان کو فائدہ پہنچانا اور ان سے فائدہ حاصل کرنا یہ آسان ہو جائے گا، اور سماج کے اندر ایک نہایت مثالی انسانیت عام ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہم اور آپ سنیں، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر اپنے سے بڑے لوگوں کا احترام اور عزت، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خدمت کرنے میں کوشش کرنا، ان کی خدمت کرنے میں آگے بڑھنا، یہ فرض اور واجب ہے۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ بچے کو حکم دو بیٹا پانی لے آؤ، تو اپنے سے بڑوں کو بہن فلانی تم لے آؤ، کوئی بھی بات بولو بچے الٹ کے جواب دینے لگتے ہیں لاکھ سمجھانے کے باوجود، اور یہ ہماری تربیت کی کمی ہے، اور تربیت خالص زبان سے نہیں ہوگی، یہ بات جانے رکھیں۔ تربیت اپنی اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہوگی، کتابیں پڑھنے سے ہوگی، اور اپنے بچوں کی تربیت کے اپنے بچوں کو بڑوں کا احترام کس طرح سکھائیں، خالی زبان سے نہیں، ڈنڈی بھی ضروری ہے، ڈنڈا بھی ضروری ہے، کیونکہ بچے بسا اوقات بات سے نہیں سمجھتے تو لات اٹھانا پڑتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ کرام اپنے گھروں میں سب کے سامنے چھڑی لٹکائے رکھتے تھے، کیونکہ ان بچوں کو تربیت سکھانی ہے، اور حقیقت میں بہت ساری تربیت ہے، خاص طور پر بڑوں کا احترام اور بڑوں کی خدمت کا جذبہ، اور بہت بڑوں کے اپنے سے بڑا، چاہے وہ 50 سال کے ہو اپنے سے بڑا، چاہے 10 سال، چاہے 20 سال، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہا عن المنکر۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی اور آپ بھی، ہمارے بچے بھی سن رہے ہیں، اور آپ کے بچے بھی سن رہے ہوں گے، اور اگر نہیں سنا رہے ہیں تو سنا دیجئے گا۔ اور یہ حدیث آج کے بعد ہم لوگ کوشش کریں، دعا بھی کریں کہ اس حدیث پر گرہ لگا لیں، اس کو اپنے دل میں بٹھا لیں۔ یہ سنن ترمذی کی روایت، جسے آقا نامدار جو سب سے بڑے با ادب تھے اور سب سے اہم ادب کے ٹیچر اور عالم تھے، اور ہمیں ادب سکھا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ذرا سنیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج پر نہیں ہے۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا شمار ہم میں سے، اس کی گنتی ہم میں سے نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی ایسا آدمی جس کے اندر آنے والی بات نہ ہو، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، ہمارے راستے پر نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت پر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں۔ کون؟ من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے سے، ہم میں سے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی، الفت، پیار اور جائز محبت کا معاملہ نہ کرے۔ یہ چھوٹوں کا بڑوں کے اوپر حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بچے اس تقریر کو سننے کے بعد اپنا حق تو جان جاتے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں، میرے ساتھ پیار ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، اور ضروری بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا طریقہ کیا فرمانا ہے؟ ہمارے طریقے پر نہیں، ہمارے راستے پر نہیں، ہمارے سنت پر نہیں، ہماری دینی تربیت پر نہیں، جو ہم میں سے اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار، ہمدردی اور محبت کا معاملہ نہ کریں۔
گھر کے بچوں کو سننا چاہیے اور سنانا چاہیے کہ آپ بڑی بہن ہیں، آپ بڑے بھائی ہیں، آپ عمر میں سبق بون میں بڑے ہیں، آپ کے اوپر یہ واجب اور فرض ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے سے کم عمر کے ساتھ، چاہے وہ گھر کا ہو یا پڑوس کا ہو یا کہیں کا بھی ہو، اس کے ساتھ اسلامی مزاج کے حساب سے، اسلامی تعلیم اور تربیت کے حساب سے محبت کا برتاؤ کرو، شفقت کا برتاؤ کرو، پیار اور ہمدردی کا برتاؤ کرو۔ اور آگے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہمارے طریقے پر نہ یوقر کبیرنا، جو ہم میں سے بڑے کی، چاہے وہ علم میں بڑا ہو اور چاہے عمر میں بڑا ہو یا چاہے سمجھ بوجھ میں بڑا ہو، یا عمر کے بڑپن کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے اور علم کے بڑپن کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے، جو ہمارے بڑے کی توقیر لفظ کا احترام، قدر، ادب نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کا یعنی جو اپنے میں سے بڑوں کا احترام نہ کرے، عزت نہ کرے، قدر نہ کرے، اور احترام سب سے پہلے دل سے، احترام سب سے پہلے دل سے، کیونکہ جب تک کسی بڑے کا احترام دل میں نہیں بیٹھے گا بالکل مضبوطی کے ساتھ، زبان سے اور چہرے مہرے سے، بات چیت سے اس کا احترام قطعا نہیں ہو سکتا ہے، قطعا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دل میں کسی چیز کی قدر یقین کے ساتھ بیٹھ جائے گی تب اس کا اظہار آدمی کے اعضاء اور جوارح سے بھی کرے گا۔ وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا، ہم میں سے بڑے کی، اپنے سے بڑے کی توقیر نہ کرے، تبجیل نہ کرے، عزت نہ کرے، احترام نہ کرے، ادب نہ کرے، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرے، ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، وہ ہماری رہنمائی پر نہیں ہے، وہ ہمارے منہج اور اسوا پر نہیں ہے۔ اب اس حدیث سے ہم اندازہ لگائیں، اللہ ہمیں توفیق دے اور سارے لوگوں کو توفیق، بڑوں کے ساتھ عزت، احترام، قدر اور خدمت کے ساتھ معاملہ کرنا یہ نبی کے طریقے پر رہنے کی گواہیوں میں سے گواہی ہے، اور چھوٹوں کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت اور مہربانی کرنا یہ نبی کے طریقے پر رہنے کی ایک ثبوت ہے۔ اکثر سماج کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بڑے لوگ تو کم عمر کے ساتھ اکثر و بیشتر شفقت و محبت کر لے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے بچے کہیں ابو اپنی والی بات کر رہے ہیں، دیکھ لو، اندازہ کر لو، آپ کا ایک چھوٹا بچہ ہے، ابھی 2 سال 2.5 سال کا ہے، 3 سال کا بچہ ہے، آپ اس کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ بڑوں کے مزاج میں ہے کسی نہ کسی طرح کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، آپ بڑی بہن یا بڑے بھائی ہیں، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ پیار و محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرتے نہیں کرتے، لیکن وہیں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ بڑے ہیں، آپ سے چھوٹا آپ کا احترام کرتا ہے، نہ اندازہ ہو تو دیکھ لیجئے ابو جان اور امی جان آپ سے عمر میں بڑے ہیں کہ نہیں بڑے ہیں؟ آپ کا استاذ عمر میں آپ سے بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے؟ آپ کے بہت سارے بھائی بہن آپ سے عمر میں بڑے ہیں کہ نہیں بڑے ہیں؟ علماء، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، علماء علم میں آپ سے بڑے ہیں کہ نہیں بڑے ہیں؟ اور آگے بڑھیے، آپ کی ساس، آپ کا سسر آپ سے عمر میں بڑا ہے کہ نہیں بڑا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اپنے بڑوں سے پیار نہیں ملا ہے، یقیناً ملا ہے، چاہے چند ہی دن، چند ہی سال، چند مہینہ، لیکن آپ کا احترام اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہر ایک وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،
روزے قیامت کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا نہیں. اگر چھوٹا آپ کا احترام نہیں کرتا ہے تو وہ بڑا ہو کر کے کسی کا احترام نہیں کرے گا. تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنكَرِ. اور وہ آدمی ہمارے طریقے پر نیا آقا فرماتے ہیں جو بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے نہیں. یہ سنن ترمذی کی روایت. اس سے علماء کرام نے کہا ہے کہ چھوٹوں کے اوپر بڑوں کا احترام. چھوٹے سے مراد 2 سال کا بچہ نہ لے لیجئے. آپ عمر میں کسی سے بھی چھوٹے ہیں, علم میں کسی سے بھی چھوٹے ہیں, ایسے بڑے کا احترام اور ایسے بڑے کی عزت کرنا, قدر کرنا آپ کے اوپر فرض اور واجب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اذا اتاکم کبیر قوم فاکرموہ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بھی سنن ترمذی کی روایت ہے, جب تمہارے پاس کسی قوم یا قبیلہ کا کوئی بڑی عمر کا آئے جو آپ سے عمر میں بڑا ہے, آپ سے عمر میں بڑا ہے, جب کسی قوم کا, کسی رشتہ داری کا, کسی قبیلے کا کوئی بڑا آدمی بڑی عمر والا آئے, چاہے وہ جوان ہی کون ہے لیکن عمر میں آپ سے بڑا ہے, فَأَكْرِمُوهُ, حکم دیا اللہ کے, تو اس کی تکریم کرو, اس کی عزت کرو, اس کا احترام کرو, اس کی قدر کرو. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا. اور یہ واقعہ ہوا تھا, ایک معاملہ, وہ لمبی بات میں نہیں ذکر کرنا چاہتا, ایک دیہاتی آئے تھے تو آگے بڑھنا چاہتے تھے. اور اسی طریقے سے جہاں بڑے کا حق یہ ہے کہ اس کا احترام اور عزت کی جائے, دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ, اپنے سے بڑے کے ساتھ معاملہ بڑا خوشبودار شریعت کے مزاج کے حساب سے رکھا جائے. اپنے سے بڑے کے ساتھ معاملہ, برتاؤ, سلوک ایسا رکھا جائے جس کے اندر خوشبو نہایت ہو, عمدہ خوشبو ہو, مہک ہو, چمک ہو, خوبصورتی ہو. یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں سے پتہ چلتا ہے. یقیناً اگر اس معاملے پر اگر ہم لوگ عمل کرنے لگیں تو گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں, بھائی کا یا بہن کا جو اختلاف ہوتا ہے, ساس سسر کا جو اختلاف ہوتا ہے, میاں اور بیوی کا جو اختلاف ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, دکانوں میں جو جھگڑے ہونے لگتے ہیں, بسوں میں جو جھگڑے وغیرہ وغیرہ, سارے فتنے ختم ہو جائیں گے. بڑوں کا احترام, بڑوں کی قدر, بڑوں کی عزت, شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے میری ماں اور بہنوں, دیگر سامعین کرام, کہ ہم اپنا معاملہ, چاہے چھوٹا ہمارے ساتھ اپنا حق, ہمارا حق ادا کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, ہونا چاہیے ہی. اپنے سے بڑوں کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی مہکدار, خوشبودار, چمکدار, صاف ستھرا, اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے ہونا چاہیے. چاہے چھوٹے کا برتاؤ ہمارے ساتھ غلط ہو, کیونکہ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ, اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اگر تمہاری کوئی خیانت کرتا تمہارے مال میں, تمہاری عزت و آبرو میں, تمہارے حقوق کی ادائیگی میں, تب بھی تم اس کی خیانت نہ کرو. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین اکرام اور اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا. چنانچہ ایک حدیث سنیے, بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا, ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبہ المسلم. اللہ کا احترام, اللہ کی قدر کس چیز میں ہے؟ اللہ کا احترام, اللہ کی قدر کس چیز میں ہے؟ کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا. کسی بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے, اللہ کا اکرام ہے, اللہ کا احترام ہے. اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے.
गोया अपने से बूढ़ों की, खास तौर पे बेचारे वो बूढ़े, चाहे वो सास हो, चाहे ससुर हो, चाहे बाप हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, इस्लामी मिजाज के हिसाब से बूढ़ों का एहतराम इस हदीस से अहमियत साबित होती है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया मिन इजलालिल्लाह, अल्लाह के एहतराम की बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह के तबजील की बहुत सारी चीजें, उन्हीं में से है किसी मुसलमान बूढ़े की इज्जत करना, जिसके बाल पक चुके हैं, अकल कम हो गई है, उसकी इज्जत करना, ये अल्लाह की इज्जत करना है। इसी तरीके से एक रिवायत है, अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया इन्ना मिन आदम इजलालिल्लाह, अल्लाह की सबसे अजीम तरीन इज्जत एहतराम ये है इकरामुल इमामिल मुक़सित, अदल इंसाफ करने वाले बादशाह की इज्जत करना। और एक रिवायत में है वदिस शैबती फिल इस्लाम, और उस बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना, बूढ़े मुसलमान, कमजोर मुसलमान। और आजकल के ज़माने में तो 50 के बाद आदमी किसी न किसी तरह बूढ़ा हो जाता है। आज देखिए, जनरल बात तो है ही, खुसूसी बात, हर बूढ़ा बाप, हर बूढ़ी माँ अपनी बहुओं से, अपनी बेटियों से, अपने बेटों से किस कदर परेशान है। एहतराम नहीं, इज्जत नहीं, कद्र नहीं, खिदमत नहीं है, ये बात की नहीं है। हालांकि ये दीनी तरबियत है, ये इस्लामी मिजाज है, क्योंकि बूढ़ा आदमी कमजोर हो गया है। याद करो, अगर आपको याद नहीं है अपना बचपना, तो आप इतने समाज से दूर भी नहीं हैं। याद करो अपने छोटे बच्चे को, कौम के छोटे बच्चे को, कि किस कदर एक बच्चा जब मां की पेट में होता है तो किस कदर कमजोर होता है, और पैदा होने के बाद किस तरह वो नातवा, लागर और कमजोर होता है। और बाप जो उससे उम्र में बड़ा है, भाई जो उससे उम्र में बड़ा है, माँ जो उससे उम्र में बड़ी है, हर प्यार, हर मोहब्बत, हर शफकत, हर कद्र, हर कुर्बानी कुर्बान कर देती है। आज बाप बूढ़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, तुम्हारे बनिस्बत बड़ी है, बड़ा है, चचा कोई भी, जरा अपने कमजोरी की उम्र को याद करके ऐसे अपने से जो मुसलमान बूढ़े हैं, उम्र रसीदा हैं, किब्र सिन्नी की उम्र को पहुंच गए, उनके इज्जत और एहतराम करो। बड़ों का तीसरा हक ये है, बड़ों का तीसरा हक ये है कि जब तुमसे कोई बड़ा मुलाकात करे या सामना करे, आमना सामना हो, गुजर हो, तो उससे आप सबसे पहले सलाम करें। यह इस्लामी अदब है, यह इस्लामी तरीका है। आप सबसे पहले उससे सलाम करें, क्योंकि ये बड़े लोगों का, आपसे बड़े लोगों का ये हक है कि छोटा बड़ों के ऊपर सबसे पहले सलाम करें। अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया युसल्लिमु सगीरु अलल कबीरी वर्राकिबु अलल माशी, छोटी उम्र वाला अपनी बड़ी उम्र वाले से सलाम करे, सलाम करे, और सवारी पर चलने वाला, पैदल चलने वाले पर सलाम करे। और यकीनन सलाम करना और सलाम में पहल करना ये नेक आमाल में से, साथ ही साथ सलाम करना ये इस बात की दलील है, इस बात का प्रूफ और सबूत है कि आपके दिल में जिससे आप सलाम कर रहे हैं या जिससे आप मुसाफा मिला रहे हैं, उसकी इज्जत और उसका एहतराम है। आप सलाम के अंदर अपने बड़े से सलाम करें, उसको सलामती की, बरकत की, रहमत की दुआ करें। ये बड़े लोगों का ये हक है, ये बड़े लोगों का हक है। बड़े लोगों के हुकूक में से
میں مختصر طور پر بتلانا چاہتا ہوں، بڑے لوگوں، آپ سے جو عمر میں بڑے ہیں، بڑے لوگوں کے حقوق میں سے ہے کہ ان کو اچھے نام سے پکارا جائے، مخاطب ان کو اچھے نام سے کیا جائے، اچھے لقب سے کیا جائے۔ بڑے لوگوں، یہ دیکھو کٹو، یہ بڑے لوگوں کا یہ حق ہے، اچھے لقب کے ساتھ، اچھے نام کے ساتھ انہیں یاد کرنا۔ جیسے کہا جائے ابو فلان، چچا، بڑے بھائی صاحب، ابو جان، امی جان، پیاری آپا جان، اچھے لقب سے، اچھے نام سے، اچھے خطاب سے، جو نہایت اچھا اور عمدہ ہو۔ اسی لیے دیکھیے عربوں کے اندر بہت سارے ان آداب کا، بڑوں کے حقوق کے بارے میں خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ یا نام جلدی نہیں لیتے، ابو فلان، ام فلانہ، ہے کہ نہیں ہے؟ یا نام، ایسا نام کہ جس میں معنی کوئی خراب نہ ہو، اس کو تھوڑا مخفف کر کے، جیسے اللہ کے رسول نے بہت سارے ایسے مقام پر کہا ہے، ابو عمیر وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو اچھے نام سے یاد کیا جائے، اچھا نام دیا جائے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بات بہت سارے مواقع پر واضح اور ظاہر ہے۔ چنانچہ سنیے، حضرت امامہ بن سہل کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے پیچھے ایک دن نماز پڑھی، پھر ہم لوگ نکلے، یہاں تک کہ ہم لوگ حضرت انس بن مالک کے پاس، ان کے گھر میں ان کے پاس آئے۔ تو ہم لوگوں نے دیکھا جب انس بن مالک کے گھر میں آئے کہ وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ عصر کی نماز پڑھے۔ تو آنے والے عمر بن عبد العزیز، آنے والے لوگ کہتے ہیں یا عمی، یا عمی ما هذه الصلاة التي صلیت، اے میرے چچا یہ کون سی نماز ہے جو ابھی آپ نے پڑھی؟ یہاں بتلانا اچھے خطاب کے ساتھ، اچھے نام کے ساتھ، اچھے رشتوں کے ساتھ انہیں پکارنا۔ وہ نام کہہ بھی سکتے تھے اور نام جانتے بھی تھے، انس بن مالک کا جانتے بھی تھے نام، پھر بھی یہ نہیں کہا اے انس بن مالک، ایسا لفظ کہا جس کے اندر دل کے اندر گھر کر جائے، اے میرے چچا، اے میری پھوپ وغیرہ۔ تو اچھے لقب سے، کیونکہ آپ دیکھیے آپ سے عمر میں کوئی بڑا، میرے بڑے بھائی سب، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، میرے تایا جی، میری خالہ، میری امی، میرے چاچو وغیرہ وغیرہ، یہ ایک اپنی طرف کھچاؤ والے الفاظ ہی ساتھ ساتھ اس کے دل میں اپنا مقام اور احترام بٹھانا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے جواب دیا کہ یہ عصر کی نماز ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب کہ بڑے لوگوں کا یہ حق ہے، چاہے وہ کلاس میں آپ سے بڑے ہوں یا پڑوس میں ہوں یا گھر میں ہو، کہیں بھی ہوں، اگر وہ ہیں بڑے آپ سے عمر میں، تو آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اچھے لقب کے ساتھ، اچھے نام کے ساتھ، اچھے رشتے کے ساتھ اس کو پکاریں۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنی بڑپن بیان کرنے سے بچائے۔ میرا یہ طریقہ ہے، اگرچہ کہیں کہیں انسان ہو کے ناطے کھو جاتا ہوں، کہ جا کے میرے گاؤں میں پوچھ لیجئے جہاں میں پیدا ہوا پلا بڑا، ہو سکتا انسان میں بھی ہوں، میں رشتے ہی سے چاچی، دادی، یہاں تک کہ غیر مسلموں کو میں کاکا کہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ میں نے محسوس بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ، ایک تو میرے ماں باپ نے اس سے ہماری تربیت کی تھی، اللہ ان کو جنت الفردوس دے، اس سے یہ کہے کہ واقعی آج بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عزت میں برکت دے، آپ سب کو باعزت بنائے اور عزت کرنے والا بنائے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے حدیثیں اور واقعات ہیں۔ تو اپنے سے بڑے کو بھائی صاحب، چچا جان، ماموں جان، جو بھی رشتہ ہے، ابو فلان، ہاں، اے فلاں کے ابو، اے فلاں کے بھائی صاحب، یا ہمارے بھائی صاحب، اس طرح سے ان کو مخاطب کیا جائے۔
بڑوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ان کی بات میں لات نہ مارا جائے، ان کی بات کو کاٹا نہ جائے، غور سے سنا جائے، اور بات چیت کرنے میں، رائے اور مشورہ دینے میں ان کو آگے رکھا جائے۔ آج تو گھر میں مشورہ کرنے لگو نا تو یہ چھوٹی عمر والے بیچ میں ضرور کود جائیں گے، خاص طور پہ ہمارا عبداللہ حمود، اللہ اس کو ہدایت، واللہ بہت قلق ہے، واللہ کہتا ہوں بہت قلق ہے۔ آج بڑوں کا احترام نہ ہم خود کر پاتے جس طرح کرنا چاہیے، ان کے حقوق کی ادائیگی جس طرح کرنی چاہیے ہم بھی نہیں کر پاتے، اللہ ہدایت دے ہمیں۔ اور اپنے بچوں میں کچھ اور ہی خامیاں، کوتاہیاں پائی جاتی ہے، اور جب اپنے گھروں میں اس چیزیں ہیں تو سماج کے اندر کیا ہوگا؟ تو بات چیت میں انہیں آگے رکھا جائے، ان کو پہلے بولنے کی اجازت دی جائے، ان کو پہلے رائے دینے کی اجازت دی، اور کھانے پینے میں بھی انہیں آگے رکھا جائے، کھانے پینے بھی انہیں آگے رکھا جائے۔ کہیں میٹنگ ہے، کہیں مجلس ہے تو ان کو پہلے آگے بٹھایا جائے، ہاں۔ اور جب کسی گھر میں داخل ہونا ہے، آپ کے ساتھ بڑے تو پہلے ان کو داخل ہونے کی اجازت دی جائے، کہیں سے نکلنا ہے تو ان کو پہلے نکلنے کی اجازت دی جائے حسب استطاعت۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بینکوں میں لائن لگتی ہے تو ہم اپنے سے بڑوں کو اگر ہم ہمیشہ آگے کے ٹکٹ لینے میں لائن لگتے وغیرہ، فلائٹ میں جانے میں لائن لگتی، تو فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا اللہ تعالیٰ سے آپ ڈر سکتے ہیں اتنا ڈریے۔ اور اس طریقے سے بہت ساری حدیث ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قافلہ آیا تو چھوٹی عمر کے لوگ آگے بڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدم کبر کبر، جب چھوٹے بڑوں سے آگے بڑھنے لگے، چلنے میں، داخل ہونے میں وغیرہ وغیرہ، بات کرنے میں وغیرہ، تو اللہ کے رسول نے کبر کبر، اپنے بڑوں کو آگے رکھو، اپنے سے عمر میں بڑوں کو آگے رکھو۔ یہ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، عبدالرحمن بن سہل کی روایت، اپنے بڑوں سے کو آگے رکھ۔ اللہ کے رسول نے فوراً دیکھا کہ چھوٹا بڑوں پر آگے جا رہا، سبقت کر رہا، بولنے میں، گھسنے میں، نکلنے میں، داخل ہونے میں۔ اللہ کے رسول نے کہا کبر کبر، اپنے بڑوں کو آگے رکھو، اپنے بڑوں کو مقدم رکھو۔ اور اسی لیے دیکھیے اکثر یہ بات ہے کہ امام کے پیچھے صفوں میں بھی بڑے ہی لوگوں کو رکھا جائے، لیکن اگر کوئی چھوٹا آ گیا، بڑا بعد میں آیا، تو نہیں کہ چھوٹے کو کھینچ لیا جائے، بڑے کو آگے کر دیا جائے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بڑوں کو آگے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بڑوں کے احترام میں سے یا حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، بڑوں کے لیے دعا کی جائے جو آپ سے عمر میں بڑے ہیں۔ بچوں خاص طور پر سنو، سامنے احترام، سامنے قدر، سامنے عزت کرنے کے ساتھ ساتھ پیٹھ پیچھے ہم میں سے بڑوں کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ان کی عزت و احترام کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر کے لیے، ان کے خیر اور بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی جائے۔ ہے بات کہ نہیں ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء کی آیت نمبر 24 کے اندر کیا فرمایا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور تم کو اے ہمارے رب ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے ہمارے اوپر، جس طرح ان لوگوں نے ہماری بچپن میں پرورش کی ہے۔ یہ ماں باپ کے لیے دعا سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر۔ اور ماں باپ آپ سے بڑے ہیں، عمر میں، فضل میں، احسان میں، شفقت و محبت میں آپ سے بڑے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے، دلیل پکڑی کہ اپنے سے عمر میں، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، کسے باشد کوئی بھی ہو، اس کے لیے دعا کی جائے، اس کے پیٹھ پیچھے دعا اس کے لیے کی جائے۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ آج معاملہ کیا ہے؟ دوسرے لوگ جو عمر میں بڑے ہیں، بچوں کے دل میں ان کی عزت، ان کا احترام زیادہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے لیے حکم دیا گیا رب ارحمہما کما ربیانی
सगीरा की रट लगाते रहो, उनके साथ निहायत बेअदबी, निहायत गुस्ताखी, निहायत बेकदरी। अपने बड़ों की जो कद्र नहीं करेगा, यकीनन वो अपनी कद्र नहीं जान पाएगा और न समाज के अंदर अपनी वो कद्र करवा पाएगा। मेरे भाइयों साथियों, हज़रत अब्दुल्ला बिन बुस्र कहते हैं कि एक देहाती ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन खैरुन्नास, लोगों में से अच्छा कौन है? अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ताला उम्रुह, जिसको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे, वह लंबी उम्र के साथ हसुना अमलु, और उसके अमाल भी अच्छे हो। लंबी उम्र के साथ उसके अमाल और किरदार और अखलाक और तरीका सलीका भी अच्छे हो। मेरे भाइयों साथियों, इसी तरीके से बड़े लोग, बहुत सारी रिवायतें, मैं सारी रिवायतों को पेश नहीं करता, बड़े लोगों के हुकूक में से एक हक ये है कि बड़े लोगों के जिस्मानी हालात, दिमागी हालात, माली हालात का ख्याल रखा जाए। जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके जिस्मानी हालात का, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के हिसाब से, माली हालात का, मिजाजी हालात का, फितरी हालात का मुकम्मल पासो लिहाज रखा जाए। हो सकता है आपकी माँ, आपका बड़ा भाई, आपका पड़ोसी दिमागी तौर पर कम समझ हो, किसी बीमारी की वजह से टेंशनी हो, वगैरह वगैरह वगैरह, तो शरीयत हमें ये इजाज़त देती है कि अपने से बड़े के हर कमज़ोरी का ख्याल रखा जाए। जितनी ताकत है और जितनी हमारे अंदर हिम्मत है, उसका ख्याल रखा जाए। क्योंकि मान लिया उम्र में आपसे कोई बड़ा है, वो कमज़ोर है, रोड क्रॉस नहीं कर सकता, अपने हाथ से पानी नहीं भर सकता, कहीं इधर से उधर नहीं जा सकता, या बड़ा भी है, बीमार भी है, कमज़ोर भी है, बड़ा भी है, भूखा भी है, बड़ा भी है, प्यासा भी है, तो शरीयत ने हमें हुक्म दिया है कि हम ऐसे अमूमी तौर पर कमज़ोरों का सहारा बने, और खुसूसी तौर पर जो हम में से उम्र में बड़े हैं और अल्लाह ताला की हिकमत के तकाज़े के मुताबिक किसी चीज़ में वो कमज़ोर हैं, तो हम उनके साथ एहतराम, इज्जत का मुआमला करें। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप के बारे में, और यही चीज़ सबके बारे में है कि अगर इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, चाहे दोनों, और कोई एक, चाहे माँ और बाप दोनों, या कोई या माँ या बाप, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, तो उनको उह भी न कहो। आज मामला क्या है, बड़े गौर से सुनिएगा। या तारमान सईदी का हुक्म नहीं है, या तारमान सईदी के रब का हुक्म है, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, अल्लाह हमें माफ फरमाए, उह भी न कहो। आज तो मिजाज बच्चों का इतना परागंदा हो गया है कि मामूली बात पर, अगर मजाक के तौर पर मिजाज को परखने के लिए, या कोई बात समझाने के लिए, या अपने बच्चों और बच्चियों से दिल लगी करने के लिए जायज, और अपने से करीब करने के लिए, उनके दिलों से बाप का खौफ और खदशा दूर करने के लिए, अगर कोई बात हो, बच्चे ऐसे तड़क के जवाब देते हैं, बच्चियां ऐसे तड़क के जवाब देते हैं। मेरे बच्चे गौर से सुने, और सबके बच्चे, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है किधर से लिखे। यकीनन बहुत सारे बाप, बहुत सारी माँ बेचारे रो रहे हैं अपने बच्चों और बच्चियों की शरारत, बदतमीजी और खबासत की वजह से। हालांकि ये बाप का रोना, ये माँ का रोना, यकीनन एक दिन इसका बुरा अंजाम पाएंगे, जैसा कि हम और आप जो कुछ बचपने में या किसी ज़ौम में या किसी वजह से माँ बाप के साथ हो गया, आज उसका रिजल्ट और नतीजा अपने आंखों के साथ हम देख रहे हैं।
फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनसे उनको उफ भी न कहो। ये माँ है, ये बाप है, बड़े हैं, यही मामला सबके साथ है, यही मामला सबके साथ होना चाहिए। मेरे भाई और साथियों, सबसे खसीस जलील हरकत यह है कि एक इंसान अपने बड़े के साथ खसासत का मामला करे, हैवानियत का बर्ताव करे, दरिंदगी का बर्ताव करे, बदतमीजी का बर्ताव करे। हालांकि वो बड़ा भी है, वो मुसलमान भी है, वो रिश्ते में भी है, वो इस्लामी हुकूक के हिसाब से पड़ोसी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लिहाजा हमें अपने बड़ों के कमजोरी का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि उनके साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और इसी तरीके से राय और मशवरा लेने में सूझबूझ को देखकर अपने बड़ों से राय लेना चाहिए, अपने बड़ों से मशवरा लेना चाहिए, उनकी मजलिसों में बैठना चाहिए, उनसे करीब होना चाहिए। अल्लाह के कसम, अरबों के अंदर जाके देखो कि बेटे घर में दाखिल होते बाप का माथा चूमते, हाथ चूमते, बेटा भी बाप भी अपने से बड़ों के साथ ही मामला करता। तो बहरहाल बातें बहुत है लेकिन वक्त बहुत कम है, इसलिए मैंने आप लोगों को बतलाया और अपने लिए भी ये नसीहत की कि हमें और आपको चाहिए कि बड़ों के बारे में हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी शरीयत ने, हमारे नबी ने, हमारे कुरान ने और हमारे सलफ़े सालिहीन ने अपने अक़वाल और अमाल के जरिया क्या नसीहत पेश की है, क्या सबक पढ़ाया है। और जब किसी भी घर के अंदर, देख लीजिए, किसी भी घर के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी महल्ले के अंदर, किसी भी कॉलेज और मदरसे और जामियात के अंदर, किसी भी समाज के, जब ये हो जाएगा कि बड़ा छोटे के साथ इस्लामी तरीके के मुताबिक प्यार और मोहब्बत करना शुरू कर देगा और बड़ा और छोटा अपने से बड़े की अहमियत को जानकर कद्र करने वाला हो जाएगा, एहतराम करने वाला हो जाएगा, ख्याल करने वाला हो जाएगा, सिर्फ ज़बान से नहीं, चेहरे मोहरे से। और ये उस वक्त हो सकता जब तो समाज सुधर जाएगा। आज देख लीजिए, अपने से कम वालों को कोई बात कहिए तो ऐसा चेहरा मोहरा बना करके बात अच्छी कहते, लेकिन ऐसा चेहरा मोहरा कि बिल्कुल उसके अंदर बेइज्जती और बेहुरमती टपकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे हिदायत दे और मेरे ज़रिए लोगों को हिदायत दे। रब्बुल आलमीन हमें अपने छोटों के साथ इस्लामी हुकूक के हिसाब से उनके हुकूक अदा करने वाला बना और अपने बड़ों के कद्र और एहतराम और इज़्ज़त करने वाला बना। और ये सवाब हासिल करने के लिए अल्लाह हमारे अंदर जो बेअदबी है, गुस्ताखी है, छोटों के मामले में या बड़ों के मामले में, उससे दूर फरमा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।